اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس واقعے کو بھی ذکر کیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ دیکھیں سیدھا سیدھا فتویٰ. لوگ تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جی, لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں جی اس طرح کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. بھائی جن باتوں سے کافر ہوتا ہے اس سے تو ہو جاتا ہے. آپ قرآن کا مذاق اڑا دیں, روزوں کا مذاق اڑا دیں, زکوٰۃ کا مذاق اڑا دیں, حج کا مذاق اڑا دیں, کعبہ شریف کا مذاق اڑا دیں, دین کے کسی فرض رکن کا مذاق اڑا دیں, فرشتوں کا مذاق اڑا دیں, ٹھیک ہے. تو اس سے تو اور یہ اڑاتے تھے, وہ کافر کہتے تھے نا کہ وہ جب قرآن میں نازل ہوا نا کہ دوزخ کے اوپر 19 فرشتے ہیں, تو وہ ایک عرب کا سردار تھا, اس نے کہا اتنے تو میں سنبھال لوں گا, باقی تسی دیکھ لینا. فرشتہ تو ایک بھی ہو بہت ہے, فرشتے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو ایک سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا جب امر کسی کے اوپر جاری ہو جائے تو نہ اس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے, نہ وہ چل سکتا ہے, نہ وہ دیکھ سکتا ہے. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ کسی کو طاقت دی ہوئی ہے اور برداشت کیا ہوا ہے اپنی نافرمانیوں کے باوجود. تو یہاں پہ واضح فتویٰ آیا کہ مت بہانے بناؤ, قد کفرتم بعد ایمانکم, بے شک تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم, اگر ہم تم میں سے کسی ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں جس کے اندر کوئی حق قبول کرنے کی کوئی رتی ابھی موجود ہے, یا وہ اپنے ان جرائم کے اوپر شرمندہ ہے اور اس کی معافی ہو بھی جائے, نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین, تو ایک گروہ تو ایسا ہے جسے ہم عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ اصلی مجرم ہے. اور اس سے مراد ان کے بڑے ہوتے ہیں, جو پیشوا ہوتے ہیں, جنہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے اس کے باوجود اس طرح کی غلط حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو فالوورز ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں ان کے چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے, ان کے معاملات آگے کے سدھار دے. لیکن جو کفر کے پیشوا ہوتے ہیں نا, ان کو معافی کی بھی توفیق نہیں ملتی. اکثر آپ دیکھیں گے بعض فالوورز جو اپنے بڑوں کے پیچھے مارنے مرنے کے اوپر اتر آتے ہیں, ایک وقت آتا ہے انہیں ہدایت مل جاتی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ایک بڑے لیڈر کے فالوور کو ہدایت مل گئی ہے تو لیڈر کو تو پہلے ملے, وہ تو اس کا بڑا ہے, اس سے زیادہ سمجھدار ہے. اگر ایک چھوٹے کو بات سمجھ آ گئی ہے تو اسے کیوں نہیں آ رہی؟ سوچنے والی بات ہے نا. وہ اس لیے نہیں آتی کہ وہ یہ دوسری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ یہ اصل مجرم ہے. جب اصل مجرم ہے, اور وہ اصل مجرم اس لیے ہے کہ جو فالوور ہے نا وہ بیچارہ انجانے میں دھوکے کی وجہ سے غلطی پہ چل رہا ہے, لیکن بڑے کو تو سب کچھ پتا ہے کہ کیا کچھ لکھا ہے قرآن و سنت میں, اس کے باوجود وہ اس کو مولڈ کر کے اپنے اعتبار سے بیان کر کے پیش کرتا ہے, اور کتنی اسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. مشکات کی شرح لکھی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے, اور جب قبروں سے متعلق احادیث آئیں کہ قبروں پہ عمارتیں نہیں بنانی, قبروں کو پکا نہیں کرنا, یہ ساری چیزیں, تو اس سے پہلے انہوں نے کئی صفحے کالے کیے صرف اس بات کے لیے کہ کوئی یہ احادیث پڑھ کے ہمارے مزارات کے خلاف نہ ہو جائے. اور وہ جو باتیں کی اس میں انہوں نے پہلے ہی ایسے دھوکوں میں مبتلا کر دیا کہ یہ تو کافروں کی قبروں کا ذکر ہو رہا ہے, یہ مزارات اس میں نہیں آتے, یہ نہیں ہوتے, وہ نہیں ہوتے, اور اس طرح کر کے اتنا معاملے کو ایمبیگوس کیا تاکہ وہ کوئی حدیث پڑھے بھی. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں ایڈ علماء نے نہیں حدیث پڑھی ہوئی, آیت وہ پڑھی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے, بلکہ وہ اس لیے پڑھی ہے کہ ان کا جواب دینے کی کوشش کریں. صحیح بخاری بریلویوں نے چھاپی ہے, شبیر بردرز نے, صفوں کے صفحے کالے کر دیے پہلی جلد کے اندر سٹارٹ میں, جس میں انہوں نے فقہ حنفی کے فضائل اور پوری دنیا میں ہم ہی ہم ہیں, اور یہ کر کے تاکہ اگر بخاری شریف کوئی کھولے اور اسے پتا چلے کہ یار اے مسئلہ بھی فراڈ, اے بھی فراڈ, اے بھی فراڈ, اے بھی فراڈ, تو یعنی وہ شروع کے صفحے لکھ کے خود اعلان کر رہے ہیں کہ آگے جو اوریجنل دین شروع ہونے والا ہے نا, یہ جو ہم مقدمہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ہم بالکل اس سے الٹ چل رہے ہیں. ویسے تو کتابوں کے مقدمے جب لکھے جاتے ہیں نا تو ان میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اب جو میں کتاب لکھنے جا رہا ہوں اس میں یہ چیزیں آئیں گی, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہیں غلط تو نہیں کر رہے, اپنے آپ کو اس کتاب کے مطابق درست کر لینا ہے. لیکن یہ کون سی کتابیں ہیں جن کے مقدمے یہ لکھتے ہیں یہ بتانے کے لیے جو آ رہا ہے اس کو آپ نے نہیں ماننا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مقدمہ یہ لکھا ہوگا کہ اللہ سے بھی مانگنا ہے, دوسروں سے بھی مانگنا ہے.
کیونکہ بات نہیں ماننی. تو یہ ہے اصل مجرم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے تو عذاب پکا. اب منافقین کے بارے میں آ رہا ہے, اور یہ منافقین کا جب بھی قرآن میں ذکر ہے نا, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کلمہ گو مسلمانوں کی اکثریت اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے, اور آپ کو یہ منافقت نظر آ رہی ہوگی. لہذا جتنی منافقین کے بارے میں نٹوریس باتیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں وہ آپ کو من و ان میں نظر بھی آئیں گی. یعنی ایک آج کا مسلمان کہتا ہے نا جی میرے لیے قرآن میں کیا ہدایت ہے, تیرے لیے وہ تو ہے جو یا ایھا الذین آمنوا ہے, وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو ڈیٹم لیول ہے, لیکن اصل میں تو یا ایھا الذین آمنوا تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں جب اعرابی لوگوں نے, بادیہ نشین لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے, تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ کہو قولوا اسلمنا, تم اسلام لے کے آئے ہو, ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. سرکار حضور کی موجودگی میں جو کلمہ پڑھے اس کو تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابھی تم صرف کلمہ گو مسلمان ہو, ایمان اندر داخل نہیں ہوا, صرف اسلام لے کے آئے ہو. تو آج کا مسلمان کی لیول کا ہوگا جو ہر کام ہی الٹ کر رہا ہے اور زمانہ بھی اتنا دور ہے, الا یہ کہ وہ اپنی اصلاح کر لے. تو عام جو اس وقت اہل ایمان ہے نا, سو کارڈ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان, ان کے اندر آپ کو یہ منافقین والی ساری چیزیں نظر آئیں گی. لہذا قرآن پڑھتے ہوئے منافقین والی جو آیات ہے نا, یہ اسپیسیفکلی دیکھنی چاہیے کہ ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کر رہے. صحابہ کرام تو بڑا ڈرتے تھے منافقین والے معاملات میں, کیونکہ منافق بھی تو مسلمان ہوتا ہے نا, قانوناً تو مسلمان ہے, مر جائے گا تو اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے, اسے دفنائیں گے بھی. حضور نے بھی آگے ذکر آ رہا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو خود جنازہ پڑھ کے اپنا کرتا مبارک اس کے کفن کے طور پہ دیا, قبر میں خود اتارا, اپنا لعاب دان اس کے منہ میں ڈالا, قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کی, جنازہ خود پڑھایا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آندہ کے بعد نہ تم نے جنازہ پڑھنا ہے نہ کسی کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. حالانکہ ہے وہ کلمہ کو مسلمان تھے, اس لیے کہ وہ اندر سے دشمن تھے. آج چکے وہی کا سلسلہ ختم ہے, لہٰذا ہم کسی کو اعتقادی منافق تو کہہ نہیں سکتے, کسی بھی مکتب فکر کے کسی بندے کو, بڑے سے بڑے فراڈیے کو جو اللہ رسول آخرت کا ختم نبوت کا ماننے والا ہے, ہم منافق نہیں بول سکتے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے اندر خصلتیں منافقین والی پائی جاتی ہیں, یا عملاً تو نفاق کا شکار ہو چکا ہے. عملاً, اعتقاداً تو وہی سے پتہ چلے گا نا کہ یہ اندر سے کافر ہے یا مسلمان ہے, لیکن عملاً جو بخاری مسلم حدیث ہے, منافق کی 4 نشانیاں. نمبر 1, بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. نمبر 2, وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا. نمبر 3, امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا. اور نمبر 4, جب کبھی جھگڑا ہوگا تو گالیاں دینا شروع کر دے گا. لو ہاں پاکستانی قوم کیڑا جے مومن. آپ نے فرمایا چاروں جس میں پائی جاتی ہو پکا منافق ہے, اور ایک بھی پائی جاتی ہو تو منافقت کی شاخ کے اوپر تو ہے. تو یہ تو اوورآل امت کا ایک سمجھ لیں ایک طور امتیاز بن چکا ہے انورٹڈ کاماز میں, کہ بات کرتے ہیں اور یقین نہیں ہے کہ وہ پوری کریں گے. کہتے ہیں میں تو کیا سی نا, وعدہ تو نہیں سی کیتا. بھائی وعدے کے لیے ضروری ہوتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں, آپ نے کمٹمنٹ کر دی, آپ پابند ہیں. الا یہ کہ بہت بڑی کوئی آپ پہ آفت ٹوٹ گئی تو آپ معذرت کر لیں, ادروائز جب زبان دے دی بس دے دی. تو اب وہ منافقین کی جو نٹوریس چیزیں ہیں وہ آ رہی ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورتیں بعض میں سے. لیکن جی عورتوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے. ویسے آج کل پاکستانی قوم کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ اکثر 2 نمبریوں میں عورتیں مردوں سے بھی آگے ہوتی ہیں, چوری چکاری میں, ڈاکو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اور گھروں میں جو گھس کے, بلکہ اب تو خودکش حملہ آور بھی عورتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں بعض میں سے ہیں. یأمرون بالمنکر, یہ حکم دیتے ہیں ہمیشہ برائی کا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ, اور روکتے ہیں نیکی کے کاموں سے. بالکل الٹ. عمل بالمعروف و نہی عن المنکر یہ مومنین کا تر امتیاز ہے, اور منافقین بالکل الٹ,